بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن سے پروگرام صبح درخشاں عموماً پیر سے جمعرات تک صبح 7 سے 8 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ایسے موضوعات لے کر کہ پیش نظر ہمارے یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دن بابرکت گزرے، خوشگوار گزرے، پروڈکٹیو گزرے۔ موضوعات ایسے ہوں کہ جو ہمیں اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کریں، اور ہم اسلامی تعلیمات اور اہل بیت علیہم السلام کی ٹیچنگز جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی عطا کرتی ہیں، ہم کچھ معرفت حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ موضوعات ہمارے آپ کے دلوں کے قریب، کردار سازی، معاشرہ سازی، اور پھر کسی انڈیویجول کو کس طرح اپنی زندگی سنوارنی ہے کہ اس کی آخرت کی نجات بھی ہو، اس سے متعلق ہمارے موضوعات ہوتے ہیں۔ علماء کرام، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے تشریف لائیں کہ جو دین و دنیا کے علوم سے منور ہوں، اور ان کے علم کی روشنی ہماری ذوات کو، ہماری قلب و روح کو بھی روشن کر دے۔ آج ایک ایسی ہی روشن شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اس وقت دنیا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسے خطے میں تبلیغی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں جہاں بہت ضرورت ہے، اور ہم تعارف پیش کرتے ہیں جناب مولانا سید حسین شیرازی صاحب۔ آپ اس وقت نارتھ امریکہ، کینیڈا، ٹورنٹو میں مقیم ہیں، امام جمعہ و جماعت ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہم ان سے مستفید ہوں گے۔ جناب مولانا قبلہ شیرازی صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عبدی صاحب آپ کا اور نقوی صاحب قبلہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع عطا کیا، اور واقعاً لطف آیا آپ کے اس ادارے کو دیکھا کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا، اور جس کمپٹیشن میں سچ ٹی وی نے اپنا لوہا منائے، واقعاً میڈیا کا جو حقیقی کردار ہے وہ یہی ہونا چاہیے، تعمیر، لوگوں کو پر امید کرنا، نا امید نہ کرنا۔ واقعاً لطف آیا ہے، اور خدا آپ کے اس ادارے کو اسی طرح ملک و ملت کی خدمت اور ملک و ملت میں حقیقی شعور کی بیداری میں اپنا سفر جاری رکھنے کی توفیق عطا جی، بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ۔ اب جب میں نے آپ کا تعارف پیش کیا تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے تھے، اور خدا کرے کہ ہم اس کو منظم کر سکیں اور اس طریقے سے پیش کر سکیں کہ ناظرین آپ کی شخصیت کی برکت سے مستفید ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ دنیا کچھ عرصہ پہلے تک مختلف حصوں میں اور مختلف گوشوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک حصے کا دوسرے حصے کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایک خبر ٹریول کرتی تھی تو بڑی دیر بعد دوسری دنیا تک پہنچتی تھی۔ آج دنیا گلوبل ہو گئی ہے، جو یہاں پر جو کچھ وقوع پذیر ہو رہا ہے اس کے اثرات ویسٹ میں بھی جاتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، لیکن ویسٹ کے اثرات تو بہت زیادہ یہاں پر آتے ہیں۔ آپ اس گلوبلائزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اب یہ میرا سوال کئی تناظر میں ہے، علمی حوالے سے کہہ لیجئے، عملی حوالے سے، تربیتی حوالے سے۔ تو پہلے تو علمی حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گلوبلائزیشن نے کیا اثر ڈالا ہے کہ ہم نارتھ امریکہ یا وہاں کی دنیا سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ ہم سے کیا اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس گلوبلائزیشن کا کانٹیکسٹ یا ریلیونس کیا بنتا ہے آج کی دنیا میں؟ جی ہاں، یہ سوال جب سے یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب آیا ہے دنیا میں، تو یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں ہے۔ ظاہر ہے پروز اینڈ کونز ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ گلوبلائزیشن اور ایک گلوبل ولیج کی جو ٹرم یوز ہوتی ہے اس کے بھی اپنے پروز اینڈ کونز ہیں۔ مثلا آپ نے ابھی مثال دی کہ ایک خبر چلتے چلتے ٹیلی گرام ہوا کرتا تھا، تو پھر تار آیا، تو اس طرح سے سفر ہوتے ہوتے اب واقعاً سچ بھی بڑی جلدی پہنچتا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور جھوٹ بھی بہت جلدی پہنچتا ہے
ایک کونے سے دوسرے کونے تک. تو یہ جو گلوبلائزیشن میں یہ تفریق کرنا اس وقت کا جو سب سے بڑا ایک اہم اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈفرینشیٹ, کہ کیا آپ علم کنزیوم کر رہے ہیں یا آپ جہالت کنزیوم کر رہے ہیں. یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور آج کل کے معاشرے, وہ فرد کی تربیت ہو, وہ ایک گھر کی تربیت ہو, وہ ایک معاشرے کی تربیت ہو, وہ ایک ملک کی تربیت ہو, اس میں اس وقت جو دغدغہ جو واقعاً لوگ اس معاملے میں کام کر رہے ہیں وہ اس لیے پریشان ہیں کہ کس طرح لوگوں کو بتایا جائے کہ اس گلوبلائزیشن کے جو مضر اثرات ہیں اسے کیسے بچا جائے. کیونکہ آپ کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے, آپ اس کو خود ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے کہ کون سی کنزیومیبل ہے اور کون سی آپ کے لیے ہارمفل ہے. تو خود یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کے دور میں. وہ چیزیں پھر بعد میں ہیں کہ آپ کی دسترس ہو گئی, فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. میں مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگوں کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں پرانے زمانے میں, جو کچھ ایسی ذاتیں تھیں جن کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں, مذاہب کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں, علماء کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں, ادیان کے بارے میں غلط فہمیاں تھیں, وہ دور ہو گئی ہیں چونکہ جو معلومات ہیں وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہیں. اب ان معلومات کو آپ کہاں سے اخذ کرتے ہیں, کمال یہ نہیں ہے کہ چیز آپ تک پہنچ جائے, کمال یہ ہے کہ صحیح جگہ سے صحیح چیز آپ تک پہنچے. تو جو سب سے بڑا چیلنج آج کے دور کا ہے, اور خصوصاً جو پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد, یہ پاکستان کے لیے فرصت بھی ہے, یعنی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے, اپرچونٹی بھی ہے, اور بہت بڑا ایک امتحان بھی ہے کہ پاکستان کی اکثریتی آبادی اس وقت جوان پر مشتمل ہے. تو وہ جوان کو بتانا کہ کون سی جگہ ٹھیک ہے اور کہاں سے آپ کو صحیح انفارمیشن مل رہی ہے. آج جو معاشرے میں, خصوصاً پاکستان میں, آگے میرا تعلق پاکستان سے ہے, خدا نے جہاں رزق لکھ دیا ہے اور جہاں نوکری اہل بیت نے اپنے در کی لکھ دی ہے, انسان وہاں چلا جاتا ہے, لیکن اسی مٹی کے خمیر سے ہم اٹھے ہیں. تو جو اس وقت بے چینی اور جو ایک آپ تشنج کی حالت معاشرے میں دیکھتے ہیں, اس کی بھی ایک وجہ اسی گلوبلائزیشن اور یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ اتنی خبروں کا ہونا کہ ڈائجسٹ نہ کر پائے انسان. تو خود اس میں یہ بہت بڑی مصیبت ہے اس وقت ہمارے معاشرے کے ساتھ بھی کہ لوگوں کی تربیت کی جائے کہ اس سے نمٹنا کیسے ہے. اچھا, اس سے جو مجھے خیال پیدا ہوا, کیونکہ بات گلوبلائزیشن سے چلتی ہوئی آئی ٹی اور انٹرنیٹ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ گئی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ اب پہلے اس کے ایک نقصان پہ بات کریں, اور میں سمجھتا ہوں فوائد زیادہ ہونے چاہیے. کہ وقت بہت ضائع ہوتا ہے, آدمی نیٹ پر جاتا ہے, آدمی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آج کل تو دیکھیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی نئی سے نئی سائٹس کی بات ہو رہی ہے, اس میں آدمی کھو جاتا ہے. یہ علم کے ٹول ہیں, لیکن ہم بجائے علم حاصل کرنے کے ان ٹولز میں محو ہو جاتے ہیں اور دسیوں بلکہ سینکڑوں گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. آپ کیونکہ وہاں نارتھ امریکہ ایسے ترقی یافتہ معاشرے میں مقیم ہیں, آپ نوجوان نسل کو کیسے ڈسپلن ہونے کی تلقین کریں گے, اور آپ کا واسطہ پاکستان میں بھی اور وہاں بھی نوجوان نسل سے پڑتا ہے, کہ کیسے اپنے آپ کو منظم رکھیں تاکہ اس گلوبلائزیشن کی, وہ جو آپ نے لفظ یوز کیا نا کہ معلومات کا بے انتہا, یعنی اس کو نیوز یا انفارمیشن ایکسپلوژن بھی کہہ سکتے ہیں, کہ اس نیوز ایکسپلوژن سے کیسے بچیں. جی ہاں, میں ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثلاً اب ہم بھلے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے, جو کینیڈا ہے وہ دنیا کے میں شاید پہلے 10 بہترین ممالک میں آتا ہو. ٹورانٹو تو آبویسلی پہلے 10 ٹاپ کے جو شہر ہیں ورلڈ رینکنگ میں ان میں آتا ہے. میں وہاں کی آپ کو مثال دوں, وہاں پہ اس وقت بھی انٹرنیٹ یوز کرنا موبائل پر یہ ایک لگژری ہے اس وقت بھی. مثلاً اگر آپ 5 گیگا بائٹ کا ڈیٹا لیں تو اٹ ول کاسٹ یو مور دین $50 پر منتھ. اچھا, اس کے مقابلے یہ خود ایک بہت پورا پروگرام چاہتا ہے, ایک پورا پروگرام لے جائے یہ بات کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں یہ فری میں دیا جا رہا ہے, تو
وہ پیکیجز، وہ سارے پیکیجز رات کے دیے جاتے ہیں اور فری انٹرنیٹ چل رہا ہے اور ایک 100 روپے میں پتہ نہیں کتنے کتنے گیگا بائٹس دیتے ہیں. آپ تو دونوں سائٹیز کو کمپیئر کر رہے جی ہیں ہاں، نا. مثلاً وہاں پہ اس طرح سے لوگ تربیت کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں چیزوں کو تاکہ ان کا مضر اثر نہ ہو ایک معاشرے پر. ان کے معاشرے کو دیکھیں کہ وہاں آپ 5 گیگا موبائل پلانز ہیں جن میں انٹرنیٹ ہے ہی نہیں. موبائل پلانز ہیں، اگر انٹرنیٹ آپ نے لے بھی لیا، آپ سٹی سے باہر جائیں گے، رومنگ ختم ہو جائے گی، ڈیٹا نہیں چلے گا. تو اس طرح سے جو معاشرے خود کو ترقی یافتہ معاشرہ سو کالڈ کہتے ہیں، انہوں نے اس طرح سے چیزیں مینیج کی ہوئی ہیں. میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں. جس زمانے میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ارلی 2000s میں پاکستان میں سم فری ملا کرتی تھی، اس میں الٹا پیسے بھی ہوا کرتے تھے. یعنی یو آر ناٹ پیئنگ 1 penny اور اس میں پیسے موجود ہیں. اسی زمانے میں ایران میں موبائل فون کا کنیکشن پاکستانی 60,000 روپے کے قریب تھا تقریباً. تو جو اس طرح سے اپنی قوم کو، ملت کو، لوگوں کو تیار کرنا ان چیزوں کے لیے، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا تاکہ انہیں معلوم ہو کہ یہ چیز استعمال کیسے کرنی ہے. آپ نے پہلے کینیڈا کی مثال دی، پھر ایران کی. ابھی آپ نے یہ پڑھا کہ نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ نے 16 سال سے کم بچوں کے لیے یہ موبائل وغیرہ بین کر دیے. جی ہاں، کئی ایپس ہیں وہ بین ہیں. یہاں پہ یعنی یہ واقعاً ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ملک جس کی اکثریتی آبادی جوانوں پہ مشتمل ہے، اس کو آخر کیوں ایسی چیزیں اتنی کم قیمت میں فراہم کی جاتی ہیں؟ کیا جنہوں نے انٹرنیٹ جو پرووائڈر ہیں یا جو کمپنیاں یہاں پہ انٹرنیٹ دیتی ہیں، ان کو پاکستانیوں سے اتنا پیار اور اتنا رحم آ گیا ہے کہ وہ ہر چیز فری کیے جا رہے ہیں؟ ایسی چیزیں، یہ خود ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. ایک بڑا اہم موضوع آپ نے کور کیا، جس کا میں خلاصہ یوں بیان کروں کہ آپ نے فرمایا کہ جو دنیاوی لحاظ سے ڈیولپڈ دنیا ہے، جس میں نارتھ امریکہ ہے، ہم نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کی بات کی، بلکہ ایران کی بھی بات ہوئی، وہاں پر انہوں نے اس انفارمیشن ایکسپلوژن کو کسی قاعدے اور کرینے کا، لوگوں کی تربیت کر کے لے آئے ہیں، قاعدے اور کرینے کا پابند بنا دیا ہے. وہ ہمیں بھی یہ کرنا ہوگا. اچھا، ہم اگر یہاں یہ بات کریں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ کس دقیانوسی دور میں رہ رہے ہیں، اب یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور آپ کیسے قدغن لگا سکتے ہیں. لیکن جب ترقی یافتہ معاشرہ اس لحاظ سے، میں اس پہلو سے کہ ایک فرد کے طور پر آپ بیان کرتے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے والدین، ہمارا یہ سلاٹ بھی اور یہ پروگرام میں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تربیتی حوالوں سے ضرور گفتگو ہو، تو والدین اس پہلو کو ضرور مد نظر رکھیں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں. اچھا، اب ہم تھوڑا سا مثبت پہلو کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیے، انفارمیشن جو پازیٹیو انفارمیشن ہے، مثلا ایجوکیشن ہے، کیسے پڑھایا جائے، کیسے نوجوان نسل کی تربیت کی جائے. مختلف اقوام کے مختلف تجربے ہوتے ہیں. جاپان کے اپنے تجربے ہیں، فرانس کے اپنے تجربے ہیں، ایران کے اپنے تجربے ہیں. لیکن اس گلوبلائزیشن نے اساتذہ کو، ایجوکیشن سسٹمز کو بھی اس قابل بنائے کہ ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور جو تعلیم ہے اس میں جدت اور ایفیکٹیونیس، یعنی اس کا مؤثر ہونا پیدا کریں. یہ میری سوال اور بات صحیح ہے یا نہیں، یہ آپ فرمائیں. جی ہاں، یہ بہت مہم آپ نے چیز بیان کی ہے. میں یہاں پھر اپنا ایک آپ کو ایک پرسیپشن نہیں، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. فار انسٹنس، میں مڈ 90s کی بات کر رہا ہوں، 95، 96، 97. اس زمانے میں ہماری ایک مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اللمعۃ الدمشقیہ، فقہ کی کتاب ہے. اس میں کچھ چیپٹرز میرے شارٹ تھے جو میں درسن نہیں پڑھ سکا. تو لاہور میں ایک ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے، جامعۃ المنتظر، ان کی اس وقت کیسٹ لائبریری ہوتی تھی. وہ جو ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے ان کیسٹس کی، تو وہ 200 گھنٹے کے لیکچرز تھے. قبلہ آیت اللہ علامہ شیخ اختر عباس نجفی علی اللہ مقامہ کے. کیا بات، 200 کیسٹس خریدے میں نے. اس وقت ٹی ڈی کے بہت مشہور ایک برانڈ ہوتا تھا. وہ پھر ریکارڈ کروائے 2 دن لاہور بیٹھ کے. پھر وہ میں لے کے آیا اور ایک وہ ٹیپ ریکارڈر خریدا اور اس پہ میں نے سنے. آج ایک فقہ کا طالب علم دنیا کے بہترین حوزے کے اعلیٰ ترین فقہ کے مدرس کو لائیو سن سکتا ہے. فقط سن نہیں سکتا،
سوال کر سکتا ہے اور جواب لے سکتا ہے. ہمیں ایک بریک لینا ہے. بہت ہی خوبصورت بامعنی اور فلوئنٹ اور مؤثر گفتگو آپ فرما رہے ہیں. ناظرین ہمارے نارتھ امریکہ سے آئے ہوئے عالم دین مہمان کیا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں نوجوانوں کے لیے, والدین کے لیے. اس ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب مولانا حسین شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے مہمان ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے آئے ہوئے. دین و دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہیں. نوجوان نسل کی تربیت کیسے کی جائے, دور حاضر کے تقاضے کیا ہیں, اور جدید دور کے جو ٹولز ہیں, جو علوم ہیں, ان کو کیسے استعمال کیا جائے معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے. جناب مولانا بہت دلچسپ گفتگو ہے. میرے ذہن میں جو مین سوالات آپ کے لیے ہیں اور اسی سے پھر وہ اس کی جو ہیں وہ شاخیں بنتی چلی جا رہی ہیں کہ اس عالمگیریت کے دور میں, گلوبلائزیشن کے دور میں, نارتھ امریکہ ہو, آسٹریلیا ہو, مڈ ایسٹ ہو, پاکستان ہو, علم سے کیسے استفادہ کریں یہ علاقے ایک دوسرے سے کہ نوجوان نسل ترقی بھی کرے, معاشرہ بھی ترقی کرے. تو دو باتیں تو ہم نے وقفے سے قبل کی کہ نیٹ کے استعمال کو, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کو قاعدہ اور کرینہ عطا کیا جائے کہ نہ بہت زیادہ ایکسیسو ہو کہ وقت ہی ضائع ہوتا رہے, اور نہ ایسا ہو کہ قطغنی ہوں اور آدمی کچھ کر نہ سکے. آپ ذکر فرما رہے تھے کہ تعلیم کے لیے یہ گلوبلائزیشن کا پروسیس اور اس کا ایک منطقی جو نتیجہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ٹول کی صورت میں, اس نے بڑا اثر ڈالا ہے. فرمائیے. جی ہاں سر, میں پھر آپ کو ایک مثال عرض کروں کہ میں اس وقت کوئی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے کہ پاکستان میں آیا ہوا ہوں اپنے ذاتی کاموں کے حوالے سے. تو آئی ایم اسٹل اسٹڈنگ, میری وہاں کلاسز تھیں, تو میں اپنے پروفیسر کے پاس گیا, میں اب بھی پڑھ رہا ہوں, تو یہاں کے رات کے 3 بجے انہوں نے میری کلاس ہائیبریڈ کر دی کہ اب میں آن لائن پڑھ رہا ہوں. میری باقی کلاس وہاں ان پرسن جا رہی ہے, میں آن لائن. یہ اس کا تصور تک نہیں تھا آج سے 20-22 سال پہلے. تو اس فرصت کو غنیمت جانیے. مثلاً اگر آپ کوشش کریں, میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں. انٹرنیٹ ہر ایک کے پاس ہے, ہر چیز ڈھونڈ سکتے ہیں آپ, تو آپ بری چیزوں کو مت ڈھونڈیے, اچھی چیزوں کو ڈھونڈنے لگ جائیے. آپ قرآن کے بہترین استاد کو آن لائن ڈھونڈ سکتے ہیں, اسے پڑھ سکتے ہیں. آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ, یعنی اس کو نعمت بنائیے, اس کو عذاب مت بنائیے. جس طرح سے اگر بغیر تربیت کے کوئی استعمال کرے گا, نشتر ہے, ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے تو وہ مریض کو شفا دے دے گا, ایک اور آدمی کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو اس سے وہ کسی کی جان لے لے گا. تو اسی طرح جو بھی چیز ہے اس کے استعمال میں اس کی اچھائی اور برائی پوشیدہ ہے. آپ صحیح استعمال کریں گے تو چھری سے کسی کی جان بچائی جا سکتی ہے, غلط استعمال کریں گے تو آپ شہد سے کسی کی جان لے سکتے ہیں. تو یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ اس قدر دنیا پوری آپ کے پام پہ آ جانا, اس سے فائدہ اٹھائیے. اور خصوصاً جو جوان ہیں, مثلاً میں چونکہ آپ کا ہم پہلے جہاں بات کرتے ہیں وہ محدود ایک دائرہ ہے کہ جہاں پہ بات ہوتی ہے, اس وقت پاکستان کے تمام شہریوں کی خدمت میں بات عرض کی جا سکتی ہے, بلکہ دنیا کے, کیونکہ سچ ٹی وی پوری دنیا میں ماشاءاللہ انشاءاللہ پوری دنیا اس کو اکنالج بھی کرے گی کہ وہ یہاں سے چیزیں لے رہے ہیں. مثلاً پیرنٹل کنٹرول ہے, آپ ڈیوائسز دیں بچے کو. نہیں ہے کہ کچھ گھرانوں میں پھر اس طرح کی ریزیلینس آتی ہے, وہ جب دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ انٹرنیٹ نے یہ اثر ڈالا, ڈیوائسز نے یہ اثر ڈالا, فلاں کے پاس موبائل فون ہے تو یہ ہو گیا. انسٹنسز بڑے خطرناک ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. تو کچھ اس طرح ریزیلینس شو کرتے ہیں کہ وہ پھر بالکل بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ 1980s کا بچہ بن جائے. نہیں, اس کے طریقے ہیں. جب ٹیکنالوجی آئی ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے سیف گارڈز ہیں ان کو ایز اے پیرنٹ آپ اپنائیے. وہ تو مولا علی کا ہم بڑا مشہور کال نہیں سنتے کہ بچوں کو تربیت تو اگلے زمانے کے آداب کے مطابق. تو مطلب پیرنٹل کنٹرول ہے. میں جتنے پیرنٹس ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ اگر بچے کو کوئی ڈیوائس دے رہے ہیں, پیرنٹل کنٹرول کے سافٹ ویئرز ہیں, اس کے طریقے ہیں. حتیٰ اگر آپ چیک نہیں کر سکتے, آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ اس کی ڈیوائس کو چیک کریں, ایون انٹرنیٹ یوزیج ڈیٹا کے جو انالیسز ہیں ان سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بچہ کنزیوم کہاں پہ کر رہا ہے انٹرنیٹ کو.
اسی طرح مثلا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، ہاں، یعنی کوئی پیرنٹس کو بھی وہ ہونا پڑے گا، ڈسپلنڈ ہونا دیکھیں پڑے عابدی گا۔ صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں. اگر انسان کا مقصد ہے کہ وہ آئے اس دنیا میں، آپ اور میں ہیں، ہمیں گھر بنائے رہنے کو، چھت ہو ہمارے پاس، ہم شادی کریں کہ معاشرہ اسی طرح چلتا ہے، بچے پیدا کریں پھر ان بچوں کو بڑا کر دیں، تو کیا کمال کیا؟ یہ تو جانور بھی کر رہے ہیں. خدا نے یہ فطرت بنائی ہو، تو پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور بھی رہنے کے لیے کوئی جگہ بناتا ہے اپنی، بچے پیدا کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو بڑا کر دیتا ہے. بچے کو بڑا کرنا کمال نہیں ہے، تربیت کر کے بڑا کرنا کمال ہے. واللہ انسان اور حیوان میں فرق کوئی نہیں ہے. تو بچوں پر مثلا میں آپ کی ایک جو بہت معروف جملہ ہے ویسٹ میں، یا آپ کہیں بھی چلے جائیں جہاں بھی تارکین وطن ہوں، امیگرینٹس ہوں، تو وہاں آپ کو یہ جملہ سب سے زیادہ سننے کو ملے گا. مثلا صاحب کہیں گے کہ حضور یہ دیکھیے یہاں ہم دنیا کے ڈیپ فریزر میں آ گئے، کراچی کی کیا بات تھی، وہاں کی محافل، وہاں کی ادبی بیٹھکیں، وہاں کی مجالس، وہاں کی عزاداری. تو آپ پوچھئے بھائی، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں بہت لطف تھا تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو آلموسٹ 90% کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مولانا ہم یہ اولاد کے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ اولاد کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں تو اولاد جو کنزیوم کر رہی ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے؟ واہ واہ، بہت خوب. سادہ سی بات ہے، مثلا آپ کا بچہ اگر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا واٹ ایور اٹ از اگر وہ یوز کرنا چاہتا ہے اور واقعاً اس کو ضرورت بھی ہے، تو اس کی پیٹھ دیوار کی طرف نہ کروائیے، ڈیوائس کی پیٹھ دیوار کی طرف ہو. واہ، مطلب اتنی سادہ سادہ سی چیزیں ہیں، اگر انہی پہ انسان عمل کر لے تو بچے کی بھی تربیت ہو جائے گی، آپ کا گھر بھی بن جائے گا، اور آپ ایک اچھے انسان کو معاشرے کو دے بھی سکتے ہیں. اچھا، اب ایک کویشچن آپ کے ذاتی ایکسپیرینس سے میں سوال چاہوں گا. کچھ ایسے جوابات ہوتے ہیں جو ہوتے تو سامنے کے ہیں، مثلا اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی سچ اچھی چیز ہے یا بری، تو کون کہے گا کہ بری چیز ہے؟ سب کہیں گے اچھی. لیکن سچ کہنے کے لیے کیا کمپیٹنسی چاہیے، کیا تجربہ ہے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو تربیت کرنی چاہیے، تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ یہ آنسر تو اوبیس ہیں، بہت واضح ہیں، لیکن جب آدمی اس تجربے سے گزرتا ہے، تو آپ ملتان شہر سے کی مٹی سے اٹھے، پھر آپ کچھ اور شہروں میں بھی گئے ہوں گے پڑھنے پاکستان میں، پھر آپ کم گئے، اور پھر آخر کار اب آپ کینیڈا. ان ساری جگہوں پہ صرف بچوں کی نہیں، باقی نسل کی بھی، اپنے بھائیوں کی، بھتیجوں کی، دوستوں کی، شاگردوں کی تربیت کے لیے جو ٹولز ہیں، جو قاعدے اور کرینے ہیں، کیا یہ آپ نے محسوس کیا کہ کسی خطے میں زیادہ ہیں، کسی خطے میں بہت کم ہیں، کسی خطے میں بہت مشکل ہیں، یا موجود ہر جگہ ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، میں اس سے بھی ایک بنیادی سوال، کبھی کبھی سوال کا جواب سوال بھی ہوتا ہے، جی جی. میں سے ایک بنیادی سوال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یعنی کتابیں لکھی جاتی ہیں، لیکچرز دیے جاتے ہیں، سیمینارز کیے جاتے ہیں، پورے کورسز ہیں کہ تربیت اولاد کیسے کی جائے، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، اس پہ ورکشاپس ہوتی ہیں. مطلب ایک بہت بڑا چنک جو سوسائٹی کا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور کہ اس کی ضرورت بھی ہے، ظاہر ہے ضرورت ہے تو وہ. جی جی. میرا ایک بنیادی سوال ہے، آپ بہترین تربیت کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو 3-4 چیزیں گنوا دیتا ہوں. سچ بولنا بہترین تربیت ہے نا، کوئی شک نہیں. کوئی کمپلیکس نہ ہونا بہترین تربیت ہے. غرور نہ ہونا بہترین تربیت ہے. متکبر نہ ہونا بہترین تربیت ہے. غصے میں آپے سے باہر نہ ہو جانا، یہ بہترین تربیت ہے نا. یہی بنیادی اراکین یہی ہیں تربیت کے. میں ملتان، جیسے آپ نے فرمایا، ملتان میں رہا، اسلام آباد میں رہا، ایران میں رہا، کینیڈا میں رہا، پھر چونکہ آقا ابا عبداللہ کی ثنا میں پوری دنیا میں جاتا ہوں، تو میں نے ایک چیز بڑی کامن نوٹ کی ہے کہ دنیا میں جہاں بھی میں کسی بچے کو ملا ہوں، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، نہ وہ جھوٹ بولتا ہے، واہ واہ، نہ وہ غرور کرتا ہے، نہ اس میں تکبر ہے، واہ واہ، نہ اس کا غصہ حد سے بڑھا نہ ہوا کمپلیکس ہے جو نہ آپ اس میں کمپلیکس ہے. آپ لائک بل گیٹس کے بچے کو ایک غریب کے بچے کے ساتھ بٹھا دے، وہ دونوں آپس میں دوست ہو جائیں گے، واہ واہ، لڑیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. تو خدا نے تو تربیت کر کے بھیجا تھا. واہ واہ. ہم بگاڑتے ہیں پہلے اولاد کو، پھر ان کی تربیت کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. آپ
50,000 کہانیاں سنا دیں بچے کو کہ سچ بہت اچھی چیز ہے، اور سچ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سچے تھے، ان کی آل اہل بیت سچے تھے، علماء سچے ہیں، آپ اس کو 6 مہینے یہ باتیں رٹاتے رہیں۔ دروازے پہ دستک اور نوک ہو اور بچہ کہے کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، تو آپ کہہ دیں کہ اس کو کہو کہ گھر پہ نہیں ہوں، تو 6 مہینے 8 مہینے جی وہ سب ختم ہو گیا بالکل۔ یعنی میں یہاں پہ ایک اور جملہ عرض کروں جو خصوصاً سب کی خدمت میں یہ بہت مہم جملہ ہے کہ اس کا کیا معنی ہوا کہ بچہ تو سچ بولتا تھا، ہم سے مراد معاشرہ یا پیرنٹس یا واٹ ایور یو کال اٹ، اس نے اسے جھوٹ سکھایا، اس میں تکبر نہیں تھا، اس کے دور و ور جو لوگ تھے، آس پاس جو لوگ تھے، انہوں نے اس کو تکبر سکھا دیا، انہوں نے غرور سکھا دیا، اب پھر لگ گئے ہیں اس کو واپس اسی جگہ پہ لانے میں جہاں پہ وہ تھا، خدا نے اس کو بنایا ہوا تھا۔ یہ جو آپ روایت سنتے کل مولود یولد علی الفطرہ، وہ فطرت انسانی میں خدا نے رکھا کہ جھوٹ نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو۔ تو جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا بچہ آیا تھا نا، اگر اس کو آپ یہ دوسری چیزیں نہ سکھائیں تو وہ تربیت شدہ ہے، عمل سے سکھائیں، بچے کو کہنے سے نہیں سکھائیں۔ میں یہاں پہ جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، میں ابھی یہ پروگرام ختم ہوگا تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں گا، عابدی صاحب دعا کیجئے، آپ بھی کہیں گے مولانا دعا کیجئے، دعا کرنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ مثلا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ وعرفان الحر، یہ مطلب یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے دعا، ہم نے قرآن و دعا کو پڑھنے کی چیز، یہ کرنے کی چیزیں تھیں۔ آپ غریب کی مدد کیجئے، خدا کو کہیے کہ میری مدد کر۔ واہ، آپ نادار کا ہاتھ تھامیے، واہ، خدا کو کہیے کہ میرا ہاتھ تھام، میں گر رہا ہوں۔ آپ کسی کے چھت کا بندوبست کیجئے، خدا کو کہیے کہ مجھے شیلٹر چاہیے۔ تو یہ تربیت بھی بنیادی طور پر کرنے کی چیز ہے۔ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو سنڈے اسکول جو اسلامک اسکول ہے سیٹرڈے سنڈے کا اس میں کرا دیا تو آئی ڈیڈ مائی پارٹ، نو، وہ گھر اسکول ہے اس کا۔ آپ جنگل میں بچے کو پھینک دیں، اگر ماں باپ گھر میں کر کے عملاً تربیت کرتے ہیں، اس بچے کو دنیا کی کوئی طاقت خراب نہیں کر سکتی۔ یہ طریقہ ہے تربیت کا، یہی ٹولز ہیں، پوری دنیا میں سب کے پاس ہیں۔ کوئی ایسی چپ ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی کہ جو انسٹال کر دی جائے، یا کوئی سافٹ ویئر، پاکستان میں تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی بہت ساری مثالیں لوگ دیتے ہیں، نہیں ہوتا سافٹ ویئر اپڈیٹ، لوگ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ کوئی چپ نہیں بنی بچوں کی تربیت کے لیے، خدا نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے، کیجئے، وہ بھی کرے گا۔ اچھا، وہ جو میرا سوال تھا وہ اسی کانٹیکس میں تھا کہ کیا خطے مختلف ہونے سے، ممالک مختلف ہونے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ تو میں نے جو آپ کے جواب سے عکس کیا کہ صرف حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی کردار کے ذریعے تربیت کرنا ہوتی ہے، یا کہیں پر بھی کوئی مشکل یا آسانی؟ کیا میں نے آپ کے بالکل آپ نے صحیح اس کا، میں شاید اتنی آسان نہیں بول پا رہا کہ لوگوں تک پہنچے، آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا۔ مثلا ایک ویسٹرن معاشرہ ہے، وہاں پہ خاتون ہے، وہ حجاب نہیں کرتی، چونکہ حجاب نہیں کرتی بچی بھی نہیں کرتی، وہ ہاف سلیو پہن کے آئے گی، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتی، اس کی ماں یہ بھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ ایک خاتون ہے وہ حجاب کرتی ہے، اس کی بچی حجاب کرے گی، کرتی ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان کا معاشرہ الحمدللہ اکثر اسلامی ملکوں سے پاکستان کا معاشرہ جو ظاہری صورت، یہ بھی خدا کا احسان ہے، شکر ہے اس کو، لوگ کہتے ہیں ہپوکریسی، نہیں، یہ بھی شکر ہے خدا کا کہ ظاہر سازی میں بھی معاشرے میں اسلامی آپ کو ایک خوشبو آتی ہے، اقدار نظر آتی ہیں۔ خاتون ہے وہ حجاب کرتی ہے، اس کی بچی بھی حجاب کرے گی، لیکن بد زبان ہے خدا نخواستہ، تو بچی بد زبان بنے گی۔ ایک متشرد شکل والا، داڑھی والا، اس کا بچہ بھی داڑھی رکھے گا، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ باپ سے سیکھ رہا ہے۔ یعنی یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اولاد اپنے ماں باپ کو خدا کی طرح سمجھ رہی ہوتی ہے جب چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہو گئے نہیں۔ مثلا ایک مزدور ہے،
میں مثال عرض کروں، مزدور ہے، اس کا بچہ، اس بچے کے ذہن میں یہ آ ہی نہیں سکتا کہ میرا باپ یہ کام نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں گے غریب آدمی ہوگا، اس کا بچہ دکان میں کہہ رہا ہوگا وہ چیز اٹھا کے دو، باپ لاکھ کہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں. یہ وہ یقین ہے، واہ، یہ وہ یقین ہے اور اولاد کا اپنے ماں یہی باپ پر. یقین تربیت کا اگر سب سے آپ بڑا. کرنے لگ جائیں تو وہ جو آپ کو خدا کی طرح دیکھ رہا ہے کہ جیسے یہ خدا ہو، جب بچہ چھوٹا ہے اس لیے تو وہ روتا ہے، ضد اس لیے کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ گھر دلا دو، وہ باپ نہیں دلا سکتا، باپ قسمیں اٹھاتا ہے، بیٹا میں نہیں دلا سکتا، میں یہ کھلونا آپ کو نہیں لے کے دے سکتا. لیکن وہ بچہ یقین نہیں کرتا. کیوں؟ کہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو جو ماں باپ کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے آئیڈیل بنا کر، اگر وہ اسی طرح کرنے لگیں جیسا آپ بچے کا احترام کریں وہ لوگوں کا احترام کرے گا. آپ بچے کی بے احترامی کریں. میں نے متواتر روایات میں پڑھا ہے کہ آقا رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے لیے کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، بچوں کے ہاتھ چومتے ہیں، بچے کی پیشانی چومتے ہیں، بچوں سے اس طرح بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی ایک ادھیڑ عمر آدمی سے بات نہ کرے. تو اب وہ تربیت کا فرق نظر آتا ہے. میں مثلا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان قربان ہو اپنے آقا پر، تشریف لے جا رہے ہیں مسجد النبی کی طرف. چھوٹا سا بچہ ہے، تو اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. تو آقا رک گئے بچوں کے ساتھ. یہ تربیت ہے. رک گئے، کہا تو نے مجھے سلام کیوں کیا؟ اس کا مجھے آپ سے محبت ہے. کہا ماں زیادہ پیاری ہے یا میں؟ کہا مولا میری ماں آپ پر قربان ہو جائے. باپ زیادہ پیارا ہے یا میں؟ کہا مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. کہا کہ خدا زیادہ پیارا ہے یا میں؟ واہ واہ، عہد نبوی کا بچہ ہے، چیخا کا اللہ اللہ یا رسول اللہ. مولا مجھے تو آپ سے اس لیے محبت ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واہ واہ. تو یہ عملاً تربیت ہے. توحید کا ایسا درس دے دیا ہے پیغمبر گرامی اسلام نے کہ کم سن بچہ، اس کا جواب دیکھیے شاید کوئی عارف ایسا جواب جی نہ دے اگر سکے. صاحب ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں اور اس گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ناظرین کو ایک نتیجے تک پہنچائیں گے. ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پروگرام صبح درخشاں سچ ٹیلی ویژن سے صبح دم پیش کیا جاتا ہے. موضوعات ہم ایسے لاتے ہیں جو ہماری زندگیوں کو سنوارنے میں ہماری مدد کریں. ہمارے ساتھ جناب مولانا سید حسین شیرازی صاحب موجود ہیں، ہمارے مہمان ہیں، کینیڈا ٹورنٹو سے آئے ہوئے، اور ہم نے موقع غنیمت جانا کہ جو مختلف یہ جو دو دنیائیں ہیں، یا ترقی یافتہ دنیا ہے مادی لحاظ سے اور ہم ہیں، ان کے تجربات اور ان کے آپس کے انٹریکشن اور اس کے نتیجے میں ہم تربیتی حوالے سے کیا کر سکتے ہیں نوجوان نسل کی خاص طور پر، اور خود اپنی بھی اس حوالے سے گفتگو جاری ہے. جناب مولانا، بہت لطف آ رہا ہے گفتگو کا اور بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں، اور کافی جو ہمارے والدین اور ہمارے مربی اور جو تربیت کرنے والے احباب ہیں، اساتذہ ہیں، انشاءاللہ ان کو بہت ساری چیزیں آپ سے ملیں گی کیونکہ آپ نے ایسٹ اور ویسٹ دونوں کا تجربہ کیا ہے. اچھا، کچھ تو ظاہر ہے کہ میرے سوالات ہیں، کچھ آپ کے اپنے ایکسپیرینس بھی ہوں گے کیونکہ آپ نے پاکستانی دنیا بھی دیکھی، مڈ ایسٹ کی دنیا دیکھی، اب نارتھ امریکہ دیکھا. کچھ اور ایسے پہلو جو میرے سوالات سے نکلتے ہیں، آپ بتانا چاہیں گے کہ دو دنیاؤں کا فرق کیا ہے، کہاں پر یہ ایک جیسی ہے، کہاں پر تربیت اور ترقی. جب ہم تربیت اور ترقی کی بات کرتے ہیں تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو ہمیں دنیا بھی سنوارنی ہے، یعنی ہمیں ترقی یافتہ معاشرے کے برابر ہونا چاہیے ہمیں، اور آخرت تو پھر ہونی ہی مسلمانوں کی چاہیے. فرمائیے گا. جی ہاں، اب آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب ایک پورا اشرا چاہتا ہے. صحیح لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ احسن سمندر کو الکلام قل و کوزے میں دل، بند کر کے کہ دیں. جو قلیل ہو اور مدلل ہو. میں اپنا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور جو میرا تجزیہ ہے یا جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ کہ جو بچے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے نارتھ امریکہ میں پاکستانیوں کی، ملینز آف پاکستانیز ود دیئر فیملیز آر لیونگ دیئر. وہاں کے جوان میں جو میں نے کمال دیکھا ہے اور حق بنتا ہے اس کا کہ یہ بات کی جائے، وہاں کا جو جوان ہے اور وہاں کا جو بچہ ہے، ایک مسلمان بچہ، ایک محب اہل بیت بچہ، آغا دیر از نو کمپیریزن. اچھا، آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے
ایران، عراق، پاکستان، حجاز کے بچے کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا دین کے ساتھ کمٹمنٹ کا یہ عالم ہے، اور اس نے دین کو اس طرح سمجھا ہے جس طرح روح دین ہے، کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا چونکہ اس کے پیغمبر کو جھوٹ پسند نہیں تھا. ہاں ہاں میں اس کی مثال آپ کو عرض کروں کہ دلیل کیا ہے. وہ آپ کیچڑ میں سے گزرے ہی نہیں اور آپ کے دامن پہ چھینٹا نہ پڑے، یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کیچڑ سے گزریے اور آپ کے دامن پہ چھینٹا نہ پڑے. واہ واہ. وہ کیچڑ میں کھڑا ہے بچہ جوان، ہر طرح کا گناہ عیب نہیں ہے وہاں، صحیح. اور وہ وہاں اپنا دامن بچا کے بیٹھا ہے. واہ واہ. پاکستان میں الحمدللہ گناہ کے مواقع کم ہیں، یہ خدا کا شکر ہے کہ مثلا مسلمان معاشرہ ہے، اس طرح سے سر عام گناہ نہیں ہوتا. حالانکہ کوشش بہت کی جا رہی ہے میڈیا میں کہ پاکستان میں بھی گناہ کو اتنا عام کر دیا جائے اور اتنا نارمل بنا دیا جائے کہ اس پہ کسی کو کوئی مطلب لوگ کندھا اچکا کے گزر جائیں کہ اس نارمل کرنے کی کوشش کی جائے. میں یہاں ایک لمحے کے لیے خود ناظرین اور اگر کوئی ارباب اقتدار یا کوئی میڈیا والے دیکھ رہے ہیں تو ان کی خدمت میں بھی، اور اگر سچ ٹی وی مہربانی کرے اور اس کو نہ کاٹے، تو میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں کہ یہاں کے میڈیا کا یہ سب سے بڑا کردار اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ گناہ کو اتنا عام کر دو کہ وہ برائی رہے ہی نہیں، وہ ایک نارم بن جائے. نارم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے میں اس جیسے چینلز کا دم غنیمت ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا کہ صرف یہی نہیں، ایک آدھ اور چینل بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، کہا کہ جی ویورشپ نہیں ہوتی اس طرح تو اس طرح. حضور وہ فراز کا شعر ہے شاید کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو یہ شمعیں جلنی چاہیے کہ جس سے معاشرہ واپس اس انسانیت کی طرف لوٹے. مثلا میں وہاں پہ اور یہاں کا جو فرق ہے، اور جو آپ کی یعنی مسلمانوں کی جو ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ امتیاز ہے ہمارے پاس، ہمارے معاشرے کے پاس، وہ یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ سو کالڈ جو مترقی دنیا ہے، آپ نے آئی فون بنا لیا تو آپ نے ترقی کر گیا، آپ نے ٹیسلا بنا لیا تو آپ نے ترقی کر لی، آپ نے فلاں کر لی. یہ ترقی نہیں ہے، یہ تو نارمل چیزیں ہیں. آپ آج اپنی نسل کی تربیت اور تعلیم پہ پورا دھیان دے دیں. یہ انجینئر کوئی بھی پڑھے بن سکتا ہے، ڈاکٹر کوئی بھی پڑھے بن سکتا ہے، لیکن جو اقدار ہیں ہمارے معاشرے کی، یہ ٹیکنالوجی سے نہیں آ سکتی. اقدار جو ہیں، جو باپ بیٹی کا رشتہ ہے، جو ماں بیٹے کا رشتہ ہے، جو بہن بھائی کا رشتہ ہے، جو بزرگ اور چھوٹے کا آپس میں رشتہ ہے، یہ ٹیکنالوجی سے نہیں آتا. یہ آپ کا امتیاز ہے. اسی سے ڈرتے ہیں اور اسی کو خراب